وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتیہ ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو تربوز کے بارے میں بتاؤں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان میں تربوز کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ موسم گرما کا پھل ہے۔ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، چھلکے کی رنگت سبز اور گودا سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ پاکستان میں تربوز کی فروخت موسم گرما میں عام ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور پسندیدہ غذاؤں میں تربوز کا شمار بھی ہوتا ہے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو تناول فرمایا ہے اور اس کے خواص کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تربوز کے حوالے سے بہت سی حدیث مبارک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تربوز ایک کھانا بھی ہے اور مشروب بھی، ریحان کے ساتھ۔ یہ مثانہ دھو کر صاف کر دیتا ہے، پیٹ کی صفائی کرتا ہے، کمر سے پانی نکال دیتا ہے، قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے اور بدن سے ٹھنڈک کو ختم کرتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ پکی ہوئی کھجوروں کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجوروں کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ تربوز کی ٹھنڈک، کھجور کی گرمی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجوروں کے ساتھ تناول فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تربوز اور کھجور ایک ساتھ تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے تربوز کا استعمال پیٹ کو دھو کر صاف کر دیتا ہے اور وہاں کی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تربوز پیٹ کی تمام بیماریوں کو ختم کر کے پیٹ کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تربوز کے بے شمار فائدے ہیں۔ تربوز قوت باہ کے لیے بھی بڑی فائدہ مند غذا ہے۔ اس کے استعمال سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے، چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے جسم میں موجود مدافعتی قوتوں کو طاقت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم امراض کا مقابلہ اعضاء پر بیماری کے اثرات نہ ڈالتے ہوئے بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ جن افراد میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے وہ تربوز کے ساتھ ادرک کا استعمال کریں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے مٹھاس نقصان دہ ہوتی ہے، مگر ایسے مریض اگر تربوز کا استعمال کریں تو ان کو تربوز کی مٹھاس نقصان نہیں دیتی۔ تربوز کھانے سے معدہ کی اکثر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، معدہ درست ہو جاتا ہے۔ اکثر بیماریوں کی ابتدا ہی معدے کی خرابی سے ہوتی ہے۔ جس کا معدہ درست ہوگا وہ کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے معدے کو درست رکھنے کے لیے تربوز کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ معدے کی سوزش بھی تربوز کھانے سے دور ہو جاتی ہے، جگر کی سوزش بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسہال کے مرض میں تربوز کھانا بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اس کے استعمال سے پیٹ میں موجود کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، پیٹ صاف ہو جاتا ہے، پیٹ کی آنتوں میں موجود سوزش اور جلن ختم ہو جاتی ہے۔